سب سے پہلے آج بات کریں گے ریلیشنشپ کے حوالے سے. میرے پاس کچھ کوسچنز ہیں, اسی کوسچن پر جو ہے وہ آج کا یہ ویلاگ جو ہے وہ آپ میرا دیکھیں گے. آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے پاکستان میں چلتا ہے وہ ریلیشنشپ کے حوالے سے وہ ہے ٹرسٹ لیول کا بریک ہونا. یعنی اگر آپ کسی پر اعتبار کرتے ہیں, یقین کرتے ہیں اور دوسرا شخص آپ کا یقین توڑ دیتا ہے تو لوگ اس یقین کے ساتھ خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں. اب آپ اس سچویشن میں ظاہر ہے کہ گھبراتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, مسلسل جو ہے وہ ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں. ریلیشن شپ میں میاں بیوی کے اگر ریلیشن شپ میں بات کر لیں تو ٹرسٹ لیول کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر یہ ٹرسٹ نہیں ہوگا تو شاید میاں بیوی کا ریلیشن شپ نہیں چل سکتا. یا میاں بیوی کے ریلیشن شپ سے ہٹ کے بھی کوئی ریلیشن شپ ہے جس میں آپ ایک دوسرے کے کلوز ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ چل رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی آپ کا اعتبار کا رشتہ ہونا بہت ضروری ہے. اعتبار کب ٹوٹتا ہے, کیسے اس کو جو ہے وہ بریک کیا جاتا ہے, آج اس حوالے سے جو ہے وہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ بات کروں گی. اس حوالے سے اگر آپ کا بھی کہیں اعتبار کوئی بریک کیا ہے کسی نے یا توڑا ہے تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہیں تو آپ مجھے لکھ کر بھیج سکتے ہیں. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کا اعتبار ہمیشہ وہی شخص توڑتا ہے جو شخص آپ کے بہت قریب ہوتا ہے یا آپ کا بہت لاڈلا ہوتا ہے, جس پر آپ نے بہت ٹائم انویسٹ کیا ہوتا ہے. اعتبار ہمیشہ وہیں پہ ٹوٹتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے. محبت کا ایک ایلیمنٹ جہاں پر احساس کا رشتہ ہوتا ہے, جہاں آپ اپنی طرف سے اپنی ذات کو انویسٹ کر رہے ہوتے ہو دوسرے شخص پہ, وہیں پر اعتبار جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے. دوسرا شخص آپ کے محبت کا, آپ کے وقت کا, آپ کے اعتبار کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے اور پھر وہ ایک دن یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اس اعتبار کے قابل نہیں تھا. اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ آپ کا بھی اٹھنا بیٹھنا ہوا, ملنا جلنا ہوا, تو ایسا شخص جو ہے وہ ٹاکسک ریلیشن شپ بنا دیتا ہے. یہ ٹاکسک ریلیشن شپ جو ہوتا ہے یہ انتہائی خطرناک پوزیشن پہ تب آتا ہے جس وقت آپ جو ہے وہ اپنے ٹرسٹ لیول کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے اپنی ذات سے زیادہ دوسرے بندے کو امپورٹنس دینا شروع کر دیتے ہیں. جب بھی آپ کبھی ریلیشن شپ بنائیں, میں کچھ ٹپس آپ کو دے رہی ہوں, یہ ٹپس ضرور فالو کریں. اگر آپ ایک ایسے ریلیشن شپ میں ہیں شادی سے پہلے جس کو آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن شپ کہتے ہیں, تو یہ ایک ہمارے اسلام میں اس کو نہ تو اچھا سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی میں کہتی ہوں کہ یہ کوئی ریلیشن شپ ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی شخص آپ کو پسند ہے تو 3 چیزوں کا آپ لازمی خیال رکھیں. یہ 3 چیزیں آپ اپنے ذہن میں فکس کر لیں کہ اگر کسی کے ساتھ بھی آپ کا کوئی ریلیشن شپ ہے محبت کا یا پسندیدگی کا, تو وہاں پہ 3 چیزیں کبھی مت کریں. ایک تو اس شخص کو یہ یقین مت دلائیں کہ آپ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں. آپ لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں, دونوں ہی صورتوں میں سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ پہلی بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے بندے کو کبھی یہ بادر نہ کریں کہ میں تم سے اتنی محبت کرتا یا کرتی ہوں کہ تمہارے بغیر مر جاؤں گا. جس وقت ایک مرد کو یہ پتا چل جاتا ہے نا کہ یہ عورت میرے بغیر رہ نہیں سکتی, اس وقت وہ مرد جو ہے وہ اس عورت کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے. اور جس وقت ایک عورت کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ مرد جو ہے وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا, اس وقت وہ عورت جو ہے اس مرد کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتی ہے اور اس کو جو ہے وہ تنگ کرتی ہے, ٹیز کرتی ہے. تو اسی لیے دونوں ہی سائڈوں پر اس چیز کا خیال رکھا جائے. دوسرا بہت اہم پہلو یا بہت خاص بات جو میں آپ سے یہاں پر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ ریلیشن شپ کا آغاز کریں تو سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر مت کریں. اپنی زندگی کا اگر کوئی پاسٹ ہے یا آپ پریزنٹ میں کوئی ایک ایسی جو ہے سچویشن میں ہے جس میں آپ کو 2 لوگوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے, یا آپ کے گھر والے اس شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, یا آپ کے دوست اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, ایسی کوئی بھی بات 2 فریقین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہرگز مت کریں. اس سے آپ کا ریلیشن شپ ڈیمیج ہوتا ہے. تیسری اور خاص بات جو آپ نے اپنے ریلیشن شپ کو سٹرونگ کرنے کے لیے نہیں کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک دوسرے کو کم سے کم وقت دیں. جتنا زیادہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے رہیں گے, سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے آپ ایک دوسرے سے دور ہوتے رہیں گے. جتنا زیادہ آپ کو شخص پسند ہے اتنا اس سے تھوڑا سا دور رہنے کی کوشش کریں. ایک درمیان میں جو ہے وہ سپیس بنا کے رکھیں. آپ کو کبھی کبھار بیزی ہونے کا بہانہ بھی کرنا پڑے گا, آپ کو کبھی کبھار جو ہے وہ اپنی کسی گیدرنگ میں یا کہیں پر ہونے کا بہانہ بھی کرنا پڑے گا. آپ دوسرے شخص کو یہ یقین دلائیں کہ وہ شخص آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ ہے, لیکن آپ کے پاس دوسرے کام بھی ہیں کرنے کے لیے. اگر ان 3 چیزوں کا آپ نے خیال کر لیا
तो आपका रिलेशनशिप कभी टॉक्सिक नहीं होगा और आप कभी मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगे, बल्कि इन तीनों बातों पे अमल करने वाले लोगों के रिलेशनशिप जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो निभाने की सलाहियत रखते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा रिलेशनशिप कि जिसमें एतबार और एतमाद टूटता है, तो वो क्यों टूटता है? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, आप दूसरे बंदे से ज्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हो। आप कहते हो कि ये बंदा जो है वो मेरा है, तो बस ये मेरा है। मर्द या औरत दोनों ही किसी की जागीर नहीं है, ये जहन में रखिएगा। अगर आप ये समझते हैं कि मर्द या औरत जो है वो दोनों में से कोई भी जो है वो हमारी जागीर है और हम इसके साथ जो है वो सारी जिंदगी गुजारेंगे, तो ये हमारे असूलों के मुताबिक चलेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये मैं आपको पहले बता दूं, जिस शख्स को भी आप अपने असूलों के मुताबिक चलाएंगे वो आपको डिस्टर्ब करेगा, जहनी मरीज बनाएगा और आप जो है वो सबसे पहले एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे। एक बेचैनी की कैफियत आपके अंदर जन्म लेगी, आपका किसी से बात करने को दिल नहीं करेगा, आपको घबराहट फील होगी, आपको ठंडे पसीने भी आ सकते हैं, आपका जो बीपी लेवल है वो बहुत मतलब स्लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा और आपको खाने पीने में दिल नहीं लगेगा, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सारी चीजें रिलेशनशिप के डिस्टर्ब होने के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करना शुरू कर देंगी। तो बराए मेहरबानी अपने रिलेशनशिप को अगर टॉक्सिक नहीं बनाना चाहते तो इन चीजों का ख्याल रखें, जो मैंने आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ ये बातें शेयर नहीं करनी, तो आप जिंदगी में खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे और आपके लिए जो है वो आसानियां पैदा हो जाएंगी। तो मेरे YouTube चैनल पर आपको वो तमाम बातें मिलेंगी जो मैंने कहीं नहीं की और कहीं जो है वो मैंने इसके हवाले से जो है इसका हल नहीं बताया। तो अगर आप और भी साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ऐसी बीमारी का शिकार हैं जो आपने कभी नहीं शेयर की, तो आप उस पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक आईडी भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, इसको भी ज्वाइन कर लें। मेरी लेटेस्ट वीडियो, इंटरव्यूज और मेरे पॉडकास्ट, तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो आपको मेरे अकाउंट्स पे मिल जाएंगी। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।